السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض الصالحین جلد نمبر اول باب نمبر اول باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ الخفیۃ، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5، وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاحنص رضی اللہ عنہم وهو ابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فآتيت بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواہ البخاری۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن حنس رضی اللہ عنہم اور یہ معن خود ان کے باپ یزید اور دادا احنس تینوں صحابی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور وہ گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم تجھ کو دینے کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، چنانچہ میں اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے یزید، تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے معن، تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اسی حدیث کے متعلق حافظ صلاح الدین یوسف فوائد مثال یوں بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر مل گیا۔ تاہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہوگی، کیونکہ صدقہ واجباً زکوٰۃ کی رقم نہیں، انہیں نہیں دی جا سکتی، جبکہ خرچ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم، مجاز یا عالم دین کے پاس لے جانا باپ کی نافرمانی نہیں ہے، جیسا شرعی مسائل میں بحث و تکرار گستاخی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔